نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نے اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، ساڑے دلان دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام معزز سامعین آئیے درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ اور آج ان اللہ والے وچ بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات کے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوئے دی رب سونے فرمایا یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستانوں نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشایخ دی شان دا ذکر کیتا ہے کہ میرے دوستاں میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میں نہ دلوں دوستی لائی میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی کشتیاں پھوکے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی نفسانی پروگرامہ جو نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کیتا ہے، اجماع اہل سنت و جماعت نار رہے، پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیکر بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی اور وہ اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے انہاں دی جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تو میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت چ انہوں کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد اندر لکھ دے میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت تک حاضر ہویا۔ عبدی قدم بوسی دا شرف نعمت دولت اور سعادت میں نصیب ہوئی، دیگر علماء مشایخ و درویش بھی آپ دی خدمت حاضر سی تے آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ اجودن ہے جڑا موجودہ پاک پتن ہے ایک عامر رہندا سگا تے جنوں والی اجودن جڑا وہ تکلیف دندہ رہندا سگا تو اس عامل نے حضرت بابا فیض گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت آ کے حاضر ہو گیا، اپنا دکھ دسیا تے اور عرض کی کہ حضور سفارش فرماؤ میری والی اجودن کو تاکہ مینوں اذیت نہ دے۔ تے حضرت بابا فیض گنج شکر رحمۃ اللہ نے ایک آدمی نو بھیجیا والی اجودن کو، وہ دی سفارش کی لیکن انہیں آپ دی گل نہ منی تے پھر آپ نے اس عمل نو آکھیا کہ حاکم گل نہیں بندا، شاید موقع مناسب نہیں سکا ہونا یا کدے تیرے کو کسی نے کوئی سفارش کیتی ہوئے تو نہ سنی ہوئے۔ بہرحال بعد عمل نو احساس پیدا ہویا تو انہیں آگے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کو معافی مانگی
پھر فرمایا کہ حضرت بابا حافظ گنج شکر رحمۃ اللہ ایک مرید سی میرے پیر بھائی، وہ ایک پنڈ 'ਚ رہندے سی، کسی نے آ کے وہ بارے دسیا کہ حضور وہ شراب پیندا۔ جدوں آپ دی زیارت واسطے وہ حاضر ہوا تو آپ نے آکھیا کہ اللہ نے بندیا کہ تو شراب پینا؟ وہ کہندا نہیں حضور، یہ کسی نے جھوٹی تمہیں اطلاع دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کہا اداں ہی ہونا۔ الغرض آپ ادنا خوشی دیاں گلاں کردے رہے اور عذر قبول کر لیا۔ پھر آپ نے پیر دا مرید نو حکم کرنا اور مرید دا حکم انہوں قبولنا، وہ مطابق عمل کرنا، یہ بارے حقائق بیان فرمائی۔ آپ فرمایا کہ ایک بڈھی مائی بد صورت آ کے حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر دی خانقاہ دے وچ آ کے جھاڑو دندی ہوندی سی، صفائی وغیرہ کرنے۔ تو جدوں حضرت خواجہ ابو سعید نے دیکھا ہے کہ کافی عرصہ تو مائی خدمت کر رہی ہے، تو آپ نے پوچھیا کہ اماں جی تہاڈی کوئی مراد ہے تو دسو۔ تو کہنے لگی جدوں وقت آؤ پھر میں دساں گی۔ ایک دن ایک خوبصورت نوجوان جڑا آپ دا مرید سی آپ دی خدمت حاضر ہویا، تو بڈھی نے آ کے عرض کی کہ حضور وقت آ گیا میرے دسن دا۔ آپ نے فرمایا ہاں دس۔ وہ کہنے لگی کہ اس نوجوان نے میری شادی کر دے۔ تو خواجہ ابو سعید سوچ پہ گئے۔ اور دل چ کہنے لگے کہ عورت بد صورت ہے، بڈھی عورت ہے، اور وہ نوجوان ہے خوبصورت ہے۔ آپ خلوت چلے گئے، 3 دن رات آپ نے نہ کچھ کھادا نہ پیتا۔ اس تو بعد اس جوان اور بڑھیا دونوں نے بلا کے تے اپنے جوان مرید نو آکھیا کہ تو اس مائی نے شادی کر لا۔ تو مرید نے آپ دے حکم نو من لیا چاروں ناچار۔ تو بوڈھی نے آکھیا کہ حضور انہوں حکم کرو کہ عورتاں طرح مینوں جلوہ دکھاوے۔ انہیں ایویں کیتا، پھر ضیافت دی رسم پوری کیتی اور کھانا پکایا۔ پھر بوڑھی یہ کہنے لگی کہ جوان نو آکھو کہ منو اپنے تھانا چک کے زمین تو چک کے تخت تے بٹھائے۔ شیخ نے وہ نوجوان مرید نو آکھیا، انہیں ایویں کیتا۔ تو پھر بوڑھی نے آکھیا کہ حضور نوجوان دس حکم کرو کہ مینوں چھڈے نہ۔ آپ نے نوجوان کو حکم کرتا، وہ نوجوان نے ادھر ہی قبول لیا۔ پھر فرمایا سچے مرید کو چاہیے اپنے پیر دے ہر حکم تے عمل کرے، چاہے انہوں چنگا لگے یا نہ چنگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ بابا حافظ گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت تقریباً 10-12 سال رہا، تو میں آپ دے سامنے نعت پڑھتا ہوں سا۔ پھر آپ فرما دے گے جب میں دلی میں سکا تو ایک شخص نے آ کے حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی دے مناقب بیان کیتے کہ اتنے ذکر اس طرح ہوندا، عبادت اداں ہوندی ہے، اوراد و وظائف اداں ہوندے، اتھے دیاں لونڈیاں اور خادماواں جنیاں نے وہ بھی ذکر کر دیاں نے، اور اس تو علاوہ بڑیاں گلاں سنائیاں۔ لیکن یہ گلاں سن کے میرے دل تے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماندے کوئی اثر نہ ہویا۔ پھر وہ کہنے لگا میں جودن آیا حضرت بابا حافظ گنج شکر رحمۃ اللہ کی خدمت چ، پھر آپ دی صفات بیان فرمائیاں تے آپ دے بارے گلاں سنائیاں۔ جدوں میں آپ دیاں گلاں سنیاں تے میرے دل دے وچ آپ دی محبت ارادت اور صدق پیدا ہو گیا، اور میں ہر نماز تو بعد 10 باری یا شیخ فرید الدین
پڑھن لگ پیا، یعنی آپ دی محبت دن ب دن ودی گئی میں۔ میرے دوستوں بھی اس گل دے معلوم ہو گیا کہ بابا فرید دے عاشق ہو گئے ہے، تے جدوں بھی وہ کوئی گل میرے کو پوچھ دے تے مینوں قسم دے کے کہندے کہ شیخ فرید الدین دی قسم کھا کے گل کہے کہ اسی مننا گے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیمات دا خلاصہ ہے کہ مرید نوں چاہیے اپنے پیر دے ہر حکم دے اگے سر تسلیم خم کرے، خواہ انہوں چنگا لگے یا نہ لگے۔ تے اپنی شیخ دی خدمت کسی طرح دی کدے کوئی خدائی نہ کرے۔ اگر کوئی مرید یا کوئی انسان عذر قبول کرے وہ عذر من لینا چاہیے، کدے بھی کسی نے کوئی دکھ نہیں دینا چاہیے۔ سچی توبہ کر کے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کر کے قلباً ذات مولا ڈب کے نماز عشق نیت لینے چاہیے، راہ مولا دے مسافر بننا چاہیے، تلاش مولا ہی لگے رہنا چاہیے۔ یہی سچے اللہ والا طریقہ جی دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا کوئی خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی کام ہوئے گا۔ اگر اسی بھی اللہ سونے دے دوست بننا چاہنے ہیں، اولیاء اللہ دی صف چ شامل ہونا چاہنے ہیں، عشاقاں مولا دی جماعت داخل ہونا چاہنے ہیں، تے سانوں بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دے لفلاطونیاں دجالیاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے بنائے تمام شیطانی پروگراماں چوں نکلی ہے۔ قلباً ادھا نکلی ہے، کوشش بھی کریے انہاں دا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمیل دا کمال حاصل کریے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دے مطابق قرآن و سنت دے تدریج دے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے۔ کہ اللہ سونے دے سچے دوست، سچے اولیاء اللہ، صحیح القدہ، ظاہری بات نہیں لمحہ نبوت دے بارس حزب اللہ دے مجاہد، متقی سرفروش بت شکن، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ لگا کروائیے، انہیں ایکسیپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید ہزار باتوں دی ہر لہر چ رچ بس جائے، اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کرتی رہندی ہے۔ اندروں ہر ظلماتی لہراں جلن گیاں تے اندر نورانی ہوئے گا۔ پھر سانوں چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے۔ کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بوا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، ولایت دا آخری کمال ہے دیدار مولا۔ سانوں چاہیے نور عمل قرآن و سنت نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح سارے جسم چ نکل کے باتیں سارے پرواز کرتے ہیں کہ چلیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء رب سنے فرمایا جڑے اللہ سبحانہ دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ سبحانہ ہر چیز تے قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جنوں جدوں چاہے دنیا آخرت چ اپنا دیدار کرائے۔ سورہ بقرہ رب سنے فرمایا جڑے دنیا چ انے ہیں آخرت وچ بھی انے ہون گے، یعنی جنہاں نوں دیدار مولا دی نعمت دنیا چ نصیب نہیں، آخرت وچ بھی انہاں نوں دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوئے گے۔ قرآن پاک رب سنے فرمایا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان وہ میرے رب سونے نا جنونی عشق کر دے ہیں۔ اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام. خدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اقبال فرماندے اللہ سونے کو دل دیاں اکھاں مانگ کیونکہ اللہ سونے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہونا ظاہری اکھاں نہ نہیں. تو اللہ سونے بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیق پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما توبہ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.